اہل غزہ کے لیے تاریخی دن، آج غزہ امن معاہدے کی دستاویز پر دستخط کیے جائیں گے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی 20 دیگر عالمی رہنماؤں سمیت شرکت کریں گے۔ مصری صدر کے ترجمان کے مطابق غزہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ کہا وطن عزیز کے خلاف ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے افغان جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کو سراہا۔ کہا فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے باک قیادت میں فوج نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا۔ افغانستان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر کے انہیں پسپاہی پر مجبور کیا۔ افغان طالبان اور خارج کو شر انگیزی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے ساتھیوں کی لاشیں، اسلحہ اور یونیفارم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاکستانی فورسز نے شر انگیزی کرنے والی 21 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ وطن عزیز کا دلیری سے دفاع کرنے والے پاک فوج کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جھڑپ میں 200 سے زائد افغان طالبان اور خارج مارے گئے۔ افغان طالبان نے انگور اڈہ، چترال، باجوڑ، کرم ایجنسی اور دیر کے مقامات پر اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی تباہ کن جوابی کارروائی میں خارجیوں کو پناہ دینے والی متعدد افغان پوسٹیں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ شپولہ ہلا، توپسر پوسٹ، کرزئی پوسٹ، منوجبہ کیمپ 3 کو اڑا دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان سے مہلکہ سرحدی علاقوں میں متعدد افغان چوکیاں باقی نہ رہیں۔ سپن بولدک سیکٹر کا اہم ترین کیمپ عصمت اللہ قرار کیمپ اور چترال سیکٹر بریکوٹ بیس کیمپ نیست و نابود کر دیا گیا۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ، درجنوں خارجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کے اندر بھی خارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹالی پوسٹ، برامچہ سیکٹر کی افغانی شہیدان پوسٹ، جنڈوسر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمان زئی کیمپس، خرلاچی سیکٹر میں چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ پورا علاقہ پاک فوج کی توپوں کی گھن گرج اور جوانوں کے اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتا رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلا اشتعال افغان فائرنگ کی شدید مذمت۔ کہا افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہماری اصلی دشمن سے ملتے ہیں۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو بھی بھارت کی طرح منہ توڑ جواب ملے گا۔ محسن نقوی کا 23 شہید بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت، زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ کہا دلیر سپوتوں نے دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کر کے عظیم مثال قائم کی۔ پاکستانی فورسز کے فوری جواب نے ثابت کر دیا کہ اشتعال انگیزی برداشت نہیں ہے۔ جری جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل کیے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہر اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ افغان حکام علاقائی امن کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے سہیل آفریدی سمیت 4 امیدوار میدان میں۔ JUI کے لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے زرق خان اور نون لیگ کے سردار شاہ جہان بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل۔ کاغذات نامزدگی منظور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایجنڈے میں شامل۔ گنڈا پور کے استعفے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ معاملہ آج حل ہونے کا امکان۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں استعفیٰ موصول ہو چکا، قانونی ٹیم جائزہ لے رہی ہے۔ استعفیٰ منظور ہونے تک علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔
वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। आपने मजलूम कश्मीरियों की कुर्बानियों को कैसे नजरअंदाज कर दिया? पाकिस्तान का इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर से शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा तलब करके अफगान वजीर खारजा के भारत में बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत में अफगान वजीर खारजा के दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान वजीर खारजा और भारतीय हुक्काम की मुलाकातों के मुश्तरका एलामिया में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई। एलामिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए है। इसाक डार ने कहा, हमारी फौज ने सिविलियन आबादी और किसी अमन पसंद अफगान शहरी को हदफ नहीं बनाया। किलीन गाहें थीं जहां से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत हो रही थी। इनको तबाह किया गया है, इनको तबाह किया जाएगा और जाता रहेगा। किसी हमसाया मुल्क को जो है वो ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल होने दें। मैं तमाम सियासी जमातों, सियासी कायदीन और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को आएँ, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हो जाए। फौज ने छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया। दुनिया हमारी फौजी और सिफारती कुव्वत तस्लीम कर चुकी। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हुए कहा, अब पीटीआई ने फैसला करना पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के लिए सबको मुतहद होना चाहिए। मजहबी जमात को भी अपना एहतजाज मुअख्खर कर देना चाहिए। इनफ इज़ इनफ। अब हम करेंगे, चाहे अंदर हों या बाहर हों, अब पूरा उनका खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। बार बार अफ़गानिस्तान को समझाया है, वहाँ पे जाके भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे हमारे वज़ीर दिफा भी जाते रहे हैं, हमारे और भी अस्करी क़यादत भी जाती रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमारे बातचीत करते रहे हैं कि आपकी तरफ से दारअंदाज़ी हो रही है, उधर से ये ख्वारिज आते हैं और यहाँ की दहशतगर्दी करते हैं, इनको रोकें। बहुत हो चुका, अब हर जगह कार्रवाई होगी। हम कब तक अपने प्यारे फौजी जवानों की शहादत पर खामोश रहें? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, भारतीय प्रॉक्सीज जल्द नाकाम होगी। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा किया। रियासत ने अपने खिलाफ काम करने वालों को किसी सूरत ना बख्शने का फैसला कर लिया है। अफगान तालिबान ने कल रात जो किया वो एक सोची समझी साजिश थी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान उबूरी हुकूमत तवील अरसे से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। हमने बारहा समझाया कि ऐसा ना करें। पाक फौज ने जारहियत का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि मुल्क की दिफा को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया। अफगान हुकूमत जो कर रही है उसे कम से कम अल्फाज में एहसान फरामोशी ही कहा जा सकता है। अफगानिस्तान में खारजियों की अहम पनाहगाह पाक फौज ने तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्राबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर का ताल्लुक 1st ब्रिगेड से है, जहां से खारजी और फितना हिंदुस्तान को कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता था। पाक फौज को इजी लेने वाले मुश्किल में पड़ गए। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक और खारजी ग्रोह तितर बितर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का अफगानिस्तान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक फौज से मुतालबा है अफगान फौज को सबक सिखाएं। अफगान तालिबान को उसकी गलती का सबक सिखाना चाहिए।
ہم نے 40 سال تک افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی لیکن ان کو عزت راست نہ آئی۔ پاکستان افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرے، اپنی افواج کی جوابی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی جارحیت پر بلوچستان کے غیور قبائل کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ برامچہ اور دلبنین کے غیور قبائل کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار۔ غیور بلوچ قبائل نے کہا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان طالبان نے دوبارہ جارحیت کی تو اپنی افواج کے ساتھ بلوچ عوام بھی سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستانی علاقوں پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت۔ پاک فوج کی جانب سے فتنہ الخوارج کے حمایت کاروں کو دلیری سے جواب دینے پر خراج تحسین۔ کہا پنجاب کے 12 کروڑ عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی افغان جارحیت کی مذمت۔ افغان طالبان کو بھرپور جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے دشمن کو جس جرأت سے جواب دیا وہ قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ وطن کے سپاہی ہماری شان، فخر اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ افغانستان کسی زوم میں ہے تو پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا افغان جارحیت پر رد عمل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈھی بولے پاکستان نے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان کو اس قدر شدید جواب کا ادراک نہیں تھا۔ پاکستان کے عوام اور قبائل فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف سے ملاقات۔ پاک افغان کشیدگی پر تبادلہ خیال اور مختلف امور پر مشاورت۔ ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا قومی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن نہیں۔ عوام پاک فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہر جارحیت کا دو ٹوک اور مؤثر جواب دینا جانتی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا افغانستان کو سمجھنا ہوگا ایسی سرگرمیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد ایک اور اہم پیش رفت۔ امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ نہیں جائیں گے۔ قطر، مصر، ترکیہ کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے بھی غزہ کا دورہ کر کے اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ۔ قومی ٹیم 313 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج دوسرے دن کے کھیل کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا۔ عبداللہ شفیق صرف 2 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود اور امام الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا۔ کپتان شان مسعود 76 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ اور فن قوالی کو عالمی شہرت دینے والے سروں کے بے تاج بادشاہ نصرت فتح علی خان کی آج 77ویں سالگرہ۔ ان کی قوالی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہے۔ حکومت پاکستان نے فنی خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ انہوں نے یونیسیف میوزک پرائز اور BBC میوزک ایوارڈ جیسے عالمی اعزازات بھی حاصل کیے۔